السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ ہم سب عاشی کو نیا مکان بننے کی مبارکباد دینے اس کے گھر گئے تھے۔ 2 کمروں پر مشتمل سادہ سا گھر حال ہی میں فواد نے بنوایا تھا۔ عاشی جب شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو وہ بالکل بوسیدہ اینٹوں کی چھت والا مکان تھا۔ 12 سال جیسے تیسے کر کے عاشی نے اس گھر میں گزارے۔ اب فواد کے ہاتھ میں پیسہ آیا تو اس نے اس گھر کو نئے سرے سے تعمیر کروایا تھا۔ میں نے جو بات نوٹ کی وہ حیرت انگیز تھی۔ عاشی مجھے خوش نظر نہیں آ رہی تھی، وہ عجیب عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ سمانا، میرے لیے دعا کرنا، میں زندہ نہیں رہوں گی۔ مجھے بڑا دھچکا لگا عاشی کی بات سن کر۔ عاشی، تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ ایسی دعا منہ سے نہیں نکالتے۔ ایسی باتیں کرنے سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں سوچ لو۔ خبردار جو اب ایسی بات کہی۔ سمانا، تمہیں اندازہ نہیں ہے میں کیسی درد بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے ان دردوں سے نجات ملے۔ اللہ میری زندگی میں کوئی خوشی دے۔ میں تنگ آ گئی ہوں ایسی زندگی سے۔ یہ جو دل ہے نا، یہ درد سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اب ختم ہی ہونے والا ہے، پھر مجھے نجات مل جائے گی اور دوسروں کو خوشیاں۔ یہ کہتے کہتے وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اپنی انگلیوں کی پوروں سے آنسو پونچھ کر کہنے لگی، یہ آنسو نہیں ہے سمانا، میرے ارمانوں کا خون ہے جو آنسوؤں کی شکل میں بہہ رہا ہے۔ کیسا درد تھا اس کی آنکھوں میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ سمانا، یہ گھر میرے لیے نہیں بنا، نہ ہی اسے میرے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ تو بس… وہ پھر خاموش ہو گئی۔ میری زندگی کے اب تھوڑے ہی دن باقی ہیں۔ سچ کہا تھا عاشی نے کہ اس کی زندگی کے بس تھوڑے ہی دن باقی تھے۔ وہ چند دنوں میں اتنی بیمار ہوئی کہ اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑ گیا۔ اسے آنتوں کا کینسر ہو گیا تھا، مگر جب تک اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ بیماری اپنی آخری اسٹیج پر تھی اور چند ہفتوں میں ہی اپنے تمام دکھوں سے نجات پا گئی تھی۔ اپنے بچوں کو بلکتا چھوڑ کر وہ اپنی آخری آرام گاہ کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسا دکھ تھا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ عاشی کی موت کا 21واں دن تھا کہ فاطمہ پھوپھی کی زبانی یہی معلوم ہوا کہ فواد شادی کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی زوبی سے۔ یہ بات سن کر ہی شاکڈ رہ گئی۔ پورے خاندان میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ کیسا شوہر ہے، بیوی کے 40ویں تک بھی صبر نہیں کر سکا اور شادی کی خواہش کی بھی تو اپنی سالی سے کرنے کی۔ یہی غم بیچاری عاشی کو کھا گیا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، مگر حقیقت کیا تھی کسے معلوم۔ کوئی زوبی کی تعریفیں کر رہا تھا کہ کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے زوبی، اتنا اچھا گھر، جوان منگیتر چھوڑ کر بہن کے بچوں کی خاطر اپنے بہنوئی سے شادی کر رہی ہے۔ یہی بات جب میں نے زوبی کی بڑی بھابھی سے کہی تو وہ کہنے لگی، کوئی قربانی وربانی نہیں دی زوبی نے، بلکہ اپنی بہن عاشی کو قربان کیا ہے اس بدبخت نے۔ اسی کا درد و غم عاشی کو کھا گیا۔ اس نے صرف مجھے اپنی دکھی داستان سنائی تھی، اپنے دل کا بوجھ وہ مجھے بتا کر ہلکا کرتی تھی۔ جو کچھ عاشی نے اپنی بھابھی کو بتایا وہ میں عاشی کی ہی زبانی قارئین کے گوشے گزار کر رہی ہوں۔ میں جب رخصت ہو کر فواد کے گھر آئی تو اپنے ساتھ بہت سے خواب آنکھوں میں سجا کر لے آئی۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میرا اپنا گھر ہو جس پر صرف اور صرف میری حکومت ہو، جان نچھاور کرنے والا شوہر ہو جو میری ہر خواہش آنکھیں بند کر کے پوری کرے، جو مجھے نگری نگری گھمائے، مجھ پر کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ میرے سارے خواب پورے ہوئے، مگر صرف تھوڑے عرصے کے لیے۔ جب مجھے آسمان سے زمین پر پٹخا گیا میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ شادی کے شروع میں فواد نے مجھے بے پناہ محبت دی۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرتے، باہر گھمانے پھرانے لے جاتے، کھانا بھی اکثر باہر ہی کھاتے۔ میری ساس ہمارے گھر میں جو کھانا پکاتی وہ میں نہیں کھاتی تھی، کہتی کہ ایسا بدمزہ کھانا میں نہیں کھا سکتی۔ پھر فواد مجھے باہر کھانا کھلانے لے جاتے یا باہر سے کھانا لے آتے۔ میری ساس بہت اچھی عادت کی مالک تھی، مگر پھر بھی مجھے ان سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ گھر میں صرف ہم 3 فرد تھے، ایک نند تھی وہ بھی شادی شدہ۔ میری ساس مجھ پر روک ٹوک بھی نہیں کرتی تھیں، پھر بھی میں انہیں زج کرتی۔ ان کا وجود مجھے کھٹکتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ وہ یہاں سے چلی جائیں، اس گھر پر صرف میری حکمرانی ہو۔ میں نے انہیں اتنا تنگ کیا، فواد کو بھی ان کے بارے میں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھائی، وہ بھی اپنی ماں سے تنگ آ گئے۔
پھر آخر میں کامیاب ہو گئی۔ میری ساس اپنی بیٹی کے پاس چلی گئیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یہیں سے میری بدبختی کا آغاز ہوا۔ میری ساس جنت تھی میرے پاس، جو میں نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے کھو دی اور اپنے گھر کو دوزخ بنا لیا۔ بزرگ ہمارے سروں پر گھنے سائے کی طرح ہوتے ہیں، جو ہمیں تکلیف اور مصیبت سے بچاتے ہیں۔ میں امید سے تھی۔ ڈیلیوری کے دن قریب تھے، فواد نے مجھے میرے میکے بھیج دیا۔ وہاں میری گود بھرائی کی رسم ہوئی، میری ساس بھی آئیں۔ میرے خراب رویے کے باوجود مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ وہ دن بھی آن پہنچا جب میں نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ میری ساس بھی پوتی کو دیکھنے آئیں۔ میں کچھ دن میکے میں رہی، پھر فواد کے کہنے پر اپنے گھر آ گئی۔ میری امی نے میری بہن زوبیہ کو میرے ساتھ بھیج دیا، کیونکہ چھوٹی بچی کے ساتھ کام کاج میں مشکل ہوتی ہے۔ زوبیہ میرا بھی خیال رکھتی، میری بیٹی اقرا کے کپڑے وغیرہ دھوتی اور گھر کے چھوٹے بڑے کام بھی کرتی۔ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ میں نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ زوبیہ 16 سال کی تھی۔ یہ عمر نوخیز کلی سے گلاب بننے کی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں عام سے عام لڑکی بھی بہار کی طرح لگتی ہے۔ زوبیہ تو پھر بھی حسین تھی، اور اسے پہننے اوڑھنے کا شوق بھی بہت تھا۔ وہ اکثر میرے جہیز کے کپڑے پہنتی، میرے پراندے بالوں میں ڈالتی۔ میں اسے بالکل بھی منع نہیں کرتی تھی کہ وہ برا نہ مان جائے۔ بچی ہے، اپنے شوق پورے کر رہی ہے، میری سوچ بس یہی تھی۔ مجھے کہاں پتہ تھا کہ وہ کیا گل کھلا رہی ہے۔ میری موجودگی میں وہ فواد سے ہنسی مذاق کرتی، اس سے باتیں کرتی، مگر پتہ نہیں کب شیطان نے ان دونوں کو اپنے شکنجے میں جڑ لیا۔ وہ دونوں کب شیطانی کھیل میں مصروف ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر جب امی اسے لینے آئیں، وہ اداس تھی اور امی کے ساتھ چلی گئی۔ پھر بھی وہ ہفتے میں 1 یا 2 دنوں کے لیے آ جاتی۔ میں پھر امید سے ہوئی تو فواد نے مجھے زوبیہ کو بلانے کے لیے کہا کہ وہ یہاں ہوگی تو تمہارا بھی خیال کرے گی اور اقرا کا بھی۔ تم پریگننٹ ہو، گھر کے کام وغیرہ کر کے تھک جاتی ہو۔ میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، وہ تمہاری بہن ہے، ایسے دنوں میں وہی کام آئے گی تمہارے۔ پھر میں نے زوبی کو بلا لیا، مگر اب ان دونوں کی حد سے بڑی بے تکلفی مجھے سب سمجھا گئی۔ میں نے فواد کو یہ بات کہی تو وہ سرے سے ہی مکر گیا۔ تم ہم پر بلا وجہ شک کر رہی ہو، تمہیں اپنی بہن پر بھروسہ نہیں ہے، تم شکی مزاج عورت ہو۔ پھر جب میں نے زوبی کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا تو وہ بھڑک اٹھا۔ زوبی یہیں رہے گی جب تک تم فارغ نہیں ہو جاتی۔ میں نے کہا بھی کہ میں اپنے کام کاج خود کروں گی، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے ہی دن میں نے اپنے بھائی کو بلا کر زوبی کو واپس بھیج دیا۔ وہ جانے پر رضامند نہیں تھی، بہت افسردہ ہو کر ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی فواد کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب ہو گیا۔ 1 ہفتہ زوبی کے بغیر اس نے جیسے تیسے کر کے گزارا، پھر اس نے مجھے زبردستی زوبی کو فون کر کے بلانے کا کہا۔ میں نے انکار کیا تو وہ مجھے مارنے لگا۔ میری حالت اس کی مار پیٹ برداشت کرنے کی بالکل بھی نہیں تھی، اسی لیے نہایت مجبور ہو کر میں نے زوبی کو بلا لیا۔ وہ یہاں آ کر بہت خوش تھی۔ فواد بھی اس کے آنے پر بہت خوش تھا۔ ناخوش تھی تو میں۔ میرا رویہ زوبی کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، پھر بھی وہ بے غیرت بن کر میرے گھر میں رہ رہی تھی۔ اب تو سب کچھ کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے تھا۔ فواد، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تم کیوں میری بہن کے ساتھ اتنی بے تکلف ہو؟ جیسے میں تمہاری بیوی نہیں، وہ تمہاری بیوی ہے۔ غصے اور اشتعال سے میں پاگل ہو رہی تھی۔ کاش ایسا ہوتا، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا۔ فواد نے سرد آہ بھری۔ اس کے جواب پر میں آگ بگولا ہو گئی۔ فواد، میں اب تم دونوں کی رنگ رلیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے تمہارا ڈر نہیں، میں محبت کرتا ہوں زوبی سے۔ اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہیں طلاق بھی دے سکتا ہوں۔ ویسے بھی اگر تم نے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی تو کیا تمہاری بیمار ماں یہ صدمہ برداشت کر لے گی؟ وہ نہ تم پر طلاق کا دبا برداشت کرے گی اور نہ ہی زوبی کی رسوائی۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے زوبی کو بھی بہت سمجھایا، مگر وہ عشق کے نئے خمار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے نہ اپنی عزت کا خیال تھا، نہ اپنی بہن کے گھر اجڑنے کا۔ پھر میری ڈیلیوری ہو گئی، میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ مجھے اب کچھ امید بندی کہ شاید اب وہ سدھر جائے، مگر اسے نہ سدھرنا تھا نہ سدھرا۔ اب اگر زوبی 1 ہفتہ اپنے گھر ہوتی تو مہینہ بھر ہمارے گھر، وہاں جاتے ہی وہ بیمار ہو جاتی۔ بیماری کا وہ ناٹک کرتی تھی، ہمارے گھر میں وہ بھلی چنگی ہوتی۔ سادہ لو ماں باپ یہ کہتے کہ اسے اپنا گھر راس نہیں آتا، یہی ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی بہن کا گھر ہے۔ اب میں اپنے غریب ماں باپ کو زوبی کی بیماری کے بارے میں کیا بتاتی؟ وہ پہلے ہی اپنی دوسری بیٹیوں کی وجہ سے پریشان تھے۔
میری دوسری بہن جو مجھ سے چھوٹی تھی وہ اپنے ہی محلے میں بیائی گئی تھی۔ اس کے سسرال والے اس پر بہت ظلم کرتے تھے، مگر میرے ماں باپ اسے ہر حال میں سسرال ہی میں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی طلاق ہو اور وہ ان کو دہلیز پر آ کر بیٹھے۔ میری دوسری بہن کی ایک ہی گھر میں شادی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بھی خود نوکریاں کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھیں۔ ان کے شوہروں کو کھلا روزگار تھا، جس میں اس مہنگائی کے زمانے میں گزارا مشکل تھا۔ اب میں اپنی پریشانی بیان کر کے انہیں پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ماں باپ کا چھوٹا سا گھر تھا جس میں 2 کمرے تھے، ایک کمرہ شادی شدہ بھائی کا اور ایک کمرہ امی ابو، 2 بھائی، ایک بیمار بہن اور ایک زوبی جو اب زیادہ تر میرے گھر میں ہوتی تھی۔ اب میں کیسے ان کے غموں میں اضافہ کرتی؟ اب میری توجہ کا مرکز صرف اور صرف میرے بچے تھے۔ میں صرف اور صرف اپنے بچوں کی ماں تھی۔ فواد اور زوبی کے ساتھ میرے بچے اور میں بھی گھومنے جاتے، کیونکہ وہ دونوں اکیلے تو جا نہیں سکتے تھے۔ ہمارا سہارا لازمی تھا، ورنہ وہ دنیا والوں کی نظر میں آ جاتے۔ اب بھی زوبی کا یہی حال تھا، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ اسے وہاں کچھ دن ہو جاتے تو فواد میرے سر ہو جاتا کہ اسے جلدی بلاؤ۔ اب کوئی اندازہ لگائے کہ اس وقت میرے دل کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ چڑیل بھی 4 گھر چھوڑ کر نقب لگاتی ہے، مگر میری بہن میں خود غرضی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ بچپن ہی سے خالہ فاطمہ کے بیٹے علی سے منسوب تھی۔ علی ہر لحاظ سے فواز سے بہتر تھا۔ وہ زوبی کا ہم عمر خوبصورت نوجوان تھا، اچھی عادتوں کا مالک، مگر زوبی اس کے لائق ہی نہیں تھی۔ زوبی اور فواد کے غم نے مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیا تھا۔ بیماری میرے اندر پنپ رہی تھی، صرف اور صرف ان دونوں کی وجہ سے، یا شاید میری نادانی کی وجہ سے۔ میں نے جو کچھ اپنی ساس کے ساتھ کیا، مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنا غلط کیا۔ اپنے پیروں تلے سے خود ہی جنت نکال لی تھی۔ میری ساس اب کبھی کبھار ہی ہمارے گھر آتیں۔ میں نے ان سے معافیاں مانگی، انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا، مگر میرے اصرار پر بھی وہ یہاں رہنے کے لیے رضامند نہ ہوئیں۔ زوبی کو میرا ذرا بھی احساس نہ تھا۔ میں زوبی کی وجہ سے اس حال کو پہنچی ہوں، مگر اس کمبخت کو ذرا رحم نہیں آتا۔ بتاؤ بھابھی میں کیا کروں؟ جب اپنے ہی اتنے ستم کرتے ہیں تو انسان اندر ہی اندر ختم ہو جاتا ہے۔ آشی نے صحیح کہا تھا، اپنوں کے ستم اندر سے ختم کر دیتے ہیں، اور وہ ختم ہو گئی۔ آشی کی جب طبیعت بہت خراب ہوئی تو اس نے ہاسپٹل میں اپنی خالہ علی کی ماں کو کہا کہ خالہ، میرے مرنے کے بعد آپ زوبی کی شادی فواد سے کروا دینا، یہی سب کے حق میں بہتر فیصلہ ہوگا۔ آپ علی کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا، ویسے بھی زوبی علی کے قابل نہیں ہے۔ آشی کے مرنے کے بعد جب فواد نے زوبی سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو خاندان والوں نے بہت مخالفت کی۔ فاطمہ خالہ نے آشی کی خواہش کا بتا کر سب کو خاموش کروا دیا کہ فواد کہیں نہ کہیں تو شادی کرے گا ہی۔ دوسری عورت پتہ نہیں کیسی ہو، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ زوبی تو پھر بھی خالہ ہے، ماں جتنا نہیں خالہ جتنا پیار تو دے گی ہی۔ اس کے ظالم شوہر اور خود غرض بہن نے اس کی قبر کی مٹی سوکھنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ 40ویں کے فوراً بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ عاشی کی شاید زندگی اتنی ہی تھی۔ وہ اکثر اپنے لیے رب سے موت مانگتی تھی، کیونکہ کچھ لوگ زندگی کو دیمک بن کر کھوکھلا کر دیتے ہیں۔